اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ تو آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وی ور بیسیکلی ڈسکسنگ ڈفرینٹ ٹاپکس آف مینجمنٹ ایٹ پی ایچ ڈی لیول، مینجمنٹ تھاٹس اینڈ فلاسفیز. So today, after discussing in details about the planning, organizing, staffing, leading, and now controlling functions of management, especially from Islamic point of view. تو آج ہم بات کریں گے initially we have to differentiate three concepts: monitoring, evaluation and control, and what is controlling process, its definition پہ بھی بات کریں گے. اور آج کل کی دنیا میں اللہ کے نظام کو جب ہم پوری دنیا میں چلائیں گے تو اس میں کنٹرولنگ کیسے پاسیبل ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ what is the difference between monitoring, evaluation and control. تو دیکھیں، جب بھی آپ نے کوئی چیز پلان کی ہو، اس کو آرگنائز آپ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے اسٹافنگ کرتے ہیں، پھر لیڈرز کا انتخاب کرتے ہیں، اور تاکہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہم پر آرگنائزیشنل پلانز ہیں اور ہمارے اسلامک پلانز ہیں اور اس دنیا کے جو ہم نے ہمارے لائف کے پلانز ہیں ٹو فالو قرآن اینڈ سنہ ٹو سرو دا ہیومینٹی، تو یہ ہمارے لائف کا آبجیکٹیو ہے، پلان ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا جو ویژن ہے، وی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ امہ آف دا یونیورس اپ ٹو 2030 انشاءاللہ. تو یہ ہم ذہن میں پلانس کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پوری دنیا کی پلاننگ بھی کی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ہم نے اسٹافنگ بھی کرنی ہے، آرگنائزنگ بھی، آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں جتنے اسلامک لیڈرز ہیں جو قرآن و سنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں انہی کو جب ہم فالو کریں گے تو تمام لیڈرز اس پوری دنیا کو مینیج کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس میں اگر خلیفہ کی خلافت کی بات ہے، ڈیجیٹل خلیفہ میں، تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظہور ہو چکا ہے. اور جو چینجز میرے اندر آئی ہیں آپ سب کو پتہ ہے. تو جو میسج قرآن و سنہ کا میں دے رہا ہوں، تو میں اگر آپ سب لوگ انشاءاللہ مشورہ ہو تو ہم مل کے میں اگر اس میں خلافت خلیفہ کا رول ادا کروں، اگر آپ کی مرضی شامل ہو، اور ہم سب مل کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام لے کے آئیں انشاءاللہ، اور مینیج کریں اس پوری دنیا کو، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، اور پوری دنیا مسلمان ہو جائے ماشاءاللہ. تو اس میں سب سے پہلے مانیٹرنگ پہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی روٹین کے کام کو ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا، تو یہ مانیٹرنگ کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ انٹرول یا ویکلی، منتھلی، ایئرلی بیسس پہ پرفارمنس کو چیک کرنا، یہ ایویلیویشن کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے کنٹرول جو ہے وہ ٹیکنگ ایکشنز، کریکٹیو ایکشنز از بیسیکلی کالڈ از کالڈ کنٹرولنگ. تو یہ تمام جب قرآن و سنہ کی روشنی میں ہوں گے، ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، تو ڈیفینیٹلی بارٹر ڈیجیٹل اسلامک بارٹر سسٹم ہوگا، اور سب ہم امپلائیز برابر ہوں گے. تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری ساری چیزیں اسلام کے پرسپیکٹیو میں ہم پلان بھی کریں گے، آرگنائز بھی کریں گے، اسٹافنگ بھی ہوگی، لیڈنگ بھی اور کنٹرولنگ بھی. اور اسی طریقے سے ہم جتنے ہمارے پازیٹیو پلانز ہیں انہی کو لے کے ہم چلیں گے، نیگیٹیو پلانز کو ختم کر دیں گے. اور اس میں پھر جو کنٹرولنگ ہے، کنٹرولنگ کو ہنری فیول نے کچھ یوں ڈیفائن کیا ہے کہ controlling consists of verifying whether everything occurs in conformity with the plans adopted, or the instructions issued and the principles established.
تو اس میں بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایکچوئل پرفارمنس اور اسٹینڈرڈ پرفارمنس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے آپس میں ریسرچ کر لیں. اور اب اس میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی ہم نے اس پوری دنیا کو ایک ریاست سمجھنی ہے، اللہ کی بزنس ویلفیئر ریاست ڈیجیٹل اسلامک، اور اس کے اندر سنت کے مطابق چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرنے ہیں اور تمام دنیا کو ری ڈیزائن کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے. اور ہر چھوٹا شہر جو ہوگا جس کو ڈیجیٹل اسلامک سٹی کہہ لیں، اس ان تمام کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھ لیں. 1,24,000 انبیاء ہے ماشاء اللہ. اور اس میں ہر ایک میں جتنی اسلامک ڈیمانڈ ہے اتنی اسلامک سپلائی کر دیں ہر چیز کو، اور ڈیجیٹل اسلامک بارٹر سسٹم لگا دیں. اور میرے حساب سے تمام آرگنائزیشن ہم سب مل کے کام کریں اور حاکمیت اللہ کی ہو اور ملکیت بھی اللہ کی ہو. تو جتنے ہم ہر ملک کو جتنی ہر شہر کو اسلامک جو شہر ہے اس کو جتنی ہی ضرورت ہوگی اتنی ہی آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کریں اور اسی کو وہ اچیو کریں. اور اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ وہ چائنا ہی بنائے سب، اور وہ اتنا کا جاپنیز ہی بنائے اور پوری دنیا کو وہ سپلائی کریں، جس کی وجہ سے دیکھیں ان کی پرسنل لائف اور وہ ان کی لائف ایک روبوٹک لائف بن گئی ہے. تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامک سٹیز ہوں اور ہر ملک اپنے ہی ضرورت کے مطابق اپنی نیڈز آئیڈیلی خود ہی پروڈیوس کرے، اور ایک دوسرے کی ملکوں کی شہروں کی بھی مدد کی جائے تاکہ پوری کی پوری دنیا اللہ کی سپرویژن میں سپر پاور بن جائے. اور ہمارے اسٹینڈرڈ بھی اسلامک ہوں اور ان کو اچیو بھی اسلامک طریقے سے کیا جائے، اور ٹائمنگز بھی، اور ہر ایک پہ اتنا برڈن بھی نہ ڈالا جائے کہ وہ اس کا پاس اور کسی کی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دس وڈ بی دا آئیڈیل کانسیپٹ آف مانیٹرنگ. اس پہ بے شک مانیٹرنگ بھی رکھی جا سکتی ہے، ہر چیز پہ انسان اور مشین بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ لنک ڈائریکٹ ہو جائے گا تو ایون ڈیلی بیس پہ کسی کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہر بندے کو سیلف ریسپانسیبل ہوگا، اتنا احساس ہوگا کہ وہ اپنا کام خود کرے گا. اور اس کے علاوہ ایویلویشن کی بھی ساتھ ساتھ بے شک آپس میں مل کے ایک امیر اپنا سلیکٹ کر لیا جا سکتا ہے، اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ایویلویشن کر کے بتایا جا سکتا ہے. اور اینڈ پہ جو کنٹرول کوئی اگر اسٹینڈرڈز میں کمی بیشی ہے تو وہ بھی ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں جو اسلامک لیول آف ہائرارکی کے مطابق ہوں، تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے ٹارگیٹس اچیو ہو گئے اور کتنے اور اچیو کرنے ہیں. تو دس وڈ بی آئیڈیلی دا کمپلیٹ ایکسپلینیشن آف مانیٹرنگ، ایویلویشن، کنٹرولنگ کانسیپٹس. تو اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور سنت پہ بھی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو تمام بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس میرے ہیں ان کے لیے بیسٹ وشیز. اللہ ان کو کامیاب کر اور پوری دنیا میں ان کو سورس بنا دنیا کو تبدیلی لانے کا. تو جزاک اللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور یہ اٹ واز آور لاسٹ لیکچر. تو اس ان دعاؤں کے ساتھ، بیسٹ وشیز کے ساتھ، یا نصر اللہ و فتح قریب. یا اللہ ہم پوری دنیا میں اسلام کے نظام کو جلد سے جلد اب نافذ عطا فرما، نافذ کر. تو ثم آمین. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا. السلام علیکم.